وہ ہم پہ نگاہ کرم ڈالیں اور ہماری طرف سے نگاہ جفا پڑتے رہے؟ یہ کیا بے وفائی؟ حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیب من نوری، یہ جتنے سفید بال ہیں یہ میرے نور میں سے، سفید بال میرے نور میں سے، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أُعَذِّبَ نُورِي بِنَارِي، اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے نور کو اپنے آگ سے عذاب دوں۔ اللہ کو ان سفید بالوں کی وجہ سے حیا ہے کہ میں ان کو اپنے آگ میں عذاب دوں۔ آگے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَاسْتَحْيُونِي يَا عِبَادِي، اے میرے بندو تم بھی تو کچھ حیا کرو۔ اللہ حیا کرے کہ میں اس کو کیسے آگ سے سزا دوں، لیکن اس سفید بال والے کو بھی تو حیا ہو کہ میں اللہ کی کیسے نافرمانی کروں۔ کہ وہ میرے پر نگاہ کرم ڈال رہا اور میں اس کی نافرمانیوں پہ تلا ہوا ہوں۔ پھر بھی اللہ کو یہ بات گوارا نہیں کہ میری نافرمانیوں پہ تلا ہوا ہے تو میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں۔ نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر سمجھاؤ، بتلاؤ، ان کو جتلاؤ اور سکھلاؤ کہ جس راہ پہ تم چل رہے ہو یہ تمہیں ناکام نامراد کر دے گی، جس یقین پہ تم ڈٹے ہوئے ہو یہ یقین تمہیں برباد کر دے گی، جس نقشے کے اندر ہونے کو تم سمجھ رہے ہو یہ نقشہ تمہیں ہونا نہیں دکھلائے گی۔ بلکہ ایک اکیلی ذات ہے، اس ذات کو اپنے دل میں اتارو، اس ذات سے ہونا سمجھو، اس ذات کا یقین دل میں بساؤ، زبان سے بھی کہو، دل میں بھی اتارو۔ کسے کہتے ہیں یقین؟ دل میں اتر جانے کا نام یقین ہے، دل میں اتر جانے کا نام یقین ہے۔ عربی زبان میں جب لفظ یقین کو وضع کرنے والے نے وضع کیا، لفظ یقین کو بنانے والے نے بنایا، تو یہ یقین بلند و بالا پہاڑوں کے تہ میں، وادی میں، ایک غار کے اندر ٹھہرے ہوئے اس پانی کو کہا جاتا تھا جس پانی کے اوپر باہر کی فضائی اثرات کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، باہر کی طوفانی جھکڑیں، بارشیں، ہوائیں، آندھیاں، برف باریاں، اس کا اس بلند و بالا پہاڑوں کے تہ میں، وادی میں، اندر غار کے اندر نیچے ٹھہرے ہوئے پانی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس پانی کو عربی زبان والوں نے جب عربی زبان کو وضع کیا تو اس کا نام یقین رکھا گیا۔ پھر اس یقین کے لفظ کو وہاں سے منتقل کیا گیا دل کی اس کیفیت پر، دل کے اندر کی اس کیفیت پر کہ جس اندر کی کیفیت پر باہر کی شیطانی، نفسانی، طاغوتی اور ابلیسی اور قوتیں اور ان کی جکڑیں اور ان کی طوفانیں اور ان کے کریہ الفاظ اور ان کے بے تکی باتوں کا اس دل کی کیفیت پہ کوئی اثر نہ ہو، اس کو یقین کہا جانے لگا۔
اس لیے سارے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی محنت کا سب سے پہلا میدان دلوں کی یقین کی تبدیلی تھی، دلوں کے یقین کی تبدیلی۔ دل میں یہ بسا لو، دل میں یہ گھسا لو، دل میں یہ جما لو کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بات کو اپنے اندر اتار۔ ہمارے مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے امتحان کے لیے آتے تھے تو وہ فجر کا بیان حاجی صاحب کا بھی سنتے تھے بڑے اہتمام سے۔ وہ زمانہ تھا جب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 ساڑھے 3 گھنٹے بیان کرتے تھے۔ گرمیوں میں جب سورج مشرق سے نکلتا تھا تو حاجی صاحب کا چہرہ جلتا تھا اور سننے والوں کے پیٹھ جلتے تھے، اور بیان ہم لوگوں کی طرح ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کرتے تھے، کھڑے ہو کر بیان کرتے۔ 3 ساڑھے 4 گھنٹے کا بیان کھڑے ہو کر کرتے تھے۔ بیان کے دوران گشت بھی کرتے تھے، مجمع کو بٹھا کے سارا وہ جو ادھر ادھر کونوں میں کدڑوں میں ہوتا تھا سب کو گشت کر کے لا کر جمع کر کے پھر بیان شروع کر دیتے۔ غلام اللہ خان صاحب واپس گئے، انہیں جا کر علاقے میں وہاں ذرا حالات کچھ ایسے ہی تھے، وہ کہنے لگے میں تو صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ بھئی مردوں سے کچھ نہیں ہوتا تو تم سارے میرے خلاف ہو جاتے ہو۔ ادھر جاؤ رائیوٹ میں ایک آیا بیٹھا، وہ کہتا زندوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جبرائیل سے لے کر چمٹی تک کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، اکیلے اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے۔ لیکن ہونے میں شرط ہے، ہونے میں شرط ہے، اس امت کے لیے ہونے میں شرط ہے کہ سرکار کے رنگ میں جو رنگا جائے گا اس کے لیے ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی کسی راہ پر چلے گا اس کا کام نہیں بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا جہاں کے انسانوں، اللہ کو الہ تسلیم کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ سارے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی یہ مشترک بات ہے، سارے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی یہ مشترک آواز ہے۔ کسی نقشے سے، کسی ملک سے، کسی مال سے، کسی عہدے سے، کسی فوج سے، کسی پولیس سے، کسی صنعت سے، کسی حرفت سے، کسی زراعت سے، کسی باغ سے، کسی زمین سے، کسی معدنیات سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے۔ جس نبی کی امت جن جن چیزوں کے یقین کو دل میں لے کر چل رہے تھے، نبی اپنی آواز کو اس چیز کے، اس نقشے کے مقابلے میں لگاتے تھے۔ جن کا یقین تھا کہ ملک و مال سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، صرف اللہ سے کام بنتا ہے، ملک سے کام نہیں بنتا، مال سے کام نہیں بنتا۔ جن کا یقین تھا کہ فوج اور ہتھیار سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، اکیلے اللہ سے کام بنتا ہے، فوج سے ہتھیار سے کام نہیں بنتا۔ جن کا یقین تھا کہ کثرت سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، اکیلے اللہ سے کام بنتا ہے، کثرت سے کام نہیں بنتا۔ جن کا یقین تھا
جن کا یقین تھا کہ صنعت اور حرفت سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، اکیلے اللہ سے کام بنتا ہے، صنعت اور حرفت سے کام نہیں بنتا۔ جن کا یقین تھا کہ زراعت اور باغات سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، اللہ سے کام بنتا ہے، زراعت اور باغات سے کام نہیں بنتا۔ جن کا یقین تھا کہ ہمارے قد و قامت اور طاقت اور قوت سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، اللہ سے کام بنتا ہے، کسی اور سے کام نہیں بنتا۔ جس شکل بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ تمام انبیاء سابقین ایک خاص شکل اور ایک مخصوص صورت اور شکل کے مقابلے میں آواز لگاتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے کے اس قوم، اس قبیلے، اس علاقے کے لوگوں کا یقین اس خاص مخصوص شکل پہ اٹکا ہوا تھا۔ تو نبی اس شکل کے ضد میں، اس کے ٹکر میں آواز لگاتے تھے کہ جس سے ہونا تم سمجھ رہے اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا مثل لہ ولا ند لہ ولا والد لہ ولا ولد لہ ولا صاحبۃ لہ، وہ اللہ جو اکیلے یکتا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، وہ اللہ القادر المقتدر جو خوب قدرت والے ہیں، السمیع البصیر خوب دیکھنے والے، خوب سننے والے، الحافظ الحفیظ خوب حفاظت کرنے والے، المحیی والممیت زندگی موت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ المعد وہ المدل، عزت اور ذلت کے سارے خزانے، اسباب، وسائل اس اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ اللہ تمام صفات کمالیہ اور جمالیہ اس اللہ کے پاس ہیں، سارے صفات کے مالک اکیلے اللہ ہیں، تمام تعریفات کی قابل صرف اور صرف اللہ ہیں، بس اس اللہ کو دل میں اتارو۔ وہ الاکبر، وہ سب سے بڑے ہیں، اکبر الاکبر، سارے بڑوں کے بڑے وہ اللہ ہیں، سارے بڑوں کے بڑے وہ اللہ ہیں، وہ اللہ۔ اے لوگوں ان نقشوں سے نکلو، ان سے ہونے کے سمجھنے کے دھوکے سے نکلو، یہ سب دھوکہ ہے، صرف کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب اپنی بات میں کہ اللہ کے سوا سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے، اللہ ہے۔ اس اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بزرگی کو اپنے دل میں اتار لو۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، بڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ کہ جب سے بڑوں کے الفاظ کے جو ہے بھرمار ہو گئی نا، اور تبلیغ میں بھی بہت آنے لگے، اور بھائی صاحب کے پاس آتے تھے، جی بڑے افسر ہیں، جی بڑے زمیندار ہیں، جی یہ بڑے صنعت کار ہیں، جی یہ بڑے کارخانے والے ہیں، یہ جتنے بڑے کا لفظ لے کر آتے بھائی صاحب کو غصہ چڑھتا تھا، سب بڑے ایسے جن، بڑے صرف اللہ ہے۔ ہمارے اندر بڑائی گھسی ہوئی ہے، یہ بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے انجینئر ہیں، ہر جگہ بڑے لگا دیے۔ ہمارے بزرگ تھے یہاں، تھے تو جیلم کے، لیکن لاہور میں اتنا عرصہ رہے کہ سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ لاہور ہی کے ہیں۔ صوفی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلال پارک میں جب ہم پڑھتے تھے اسکول کالج میں، تو ہم بھی بلال پارک آتے تو یہی سمجھتے تھے کہ بھئی لاہور کے بزرگ ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ تو اصل جیلم کے، یہاں ملازمت تھی۔
رائے گنج میں ہمارے مقیم رہے بیرون کے شعبہ میں، تو واپسی کی بات جو ہے کرتے تھے، میں بھی ساتھ ہوتا تھا ترجمانی وغیرہ، تو ایک عجیب قصہ سناتے تھے۔ اکثر کہتے تھے ہم ملک شام میں گشت کر رہے تھے، جماعت گئی ہوئی تھی ہماری ملک شام میں، ہم گشت کر رہے تھے تو دو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، 6-7 برس کے 8 برس کے بچے ہوں گے، دونوں کی شکل ملتی تھی، ہمیں لگا کہ دونوں بھائی ہیں، ایک جیسے ہیں، وہ کھیل رہے تھے، ہم گشت کر رہے تھے، پیدل چلے جا رہے تھے، تو ہم ان کے پاس سے گزرے تو ہم نے جیسے بچوں کو دیکھ کے آدمی کی طبیعت وہ ہوتی ہے، ہم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے ہمارے سلام کا جواب دیا لیکن کھیل نہیں چھوڑا، جیسے ہوتے ہیں بچے کھیل چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے، وہ اپنا کھیلتے کھیلتے انہوں نے ہمارے سلام کا جواب دے دیا۔ کہتے ہم نے سوال کیا کہ تم دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ تم دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ تو ان میں سے ایک بچہ بولا فوراً کھیلتے ہوئے، کھیل نہیں چھوڑا، کھیلتے ہوئے بولا کہ بڑے تو سب سے اللہ ہیں، باقی یہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ تو بھی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے ساری زندگی یہ بات نہیں بھولی کہ دیکھو عرب بچہ، اس کو کھیل میں بھی یہ استحضار ہے کہ بڑے کا لفظ اپنے ساتھ نہیں لگانا، اور اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑوں کی بھرمار ہو گئی، یہ بڑے، یہ بڑے، یہ بڑے، یہ بڑے، یہ بڑے۔ جب ہزاروں بڑوں کا تکرار دن رات سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو پھر اس بڑے کے بڑے کا دھیان کہاں آئے گا جب اتنے بڑوں کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آئی صاحب اس کو نقل کرتے کہ اللہ کی بڑائی کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا سنو، اتنا سنو، اتنا سنو، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر اس کو سوچو بھی کہ وہ اللہ کیسے بڑے ہیں کہ ہمارے دل، دماغ، روح پر بس اللہ چھائے رہے، اللہ چھائے رہے، اللہ ہی اللہ ہے، بس اللہ، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت کی حلاوت سے ہمارے روح آشنا ہو جائے، اللہ کی محبت کی حلاوت کی لذت۔ واللہ روئے روئے سے صدا نکلے اللہ 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 اللہ۔ جب دل میں اللہ اتر جائیں گے، دل میں اللہ اتر جائیں گے تو اس کو بھوک میں بھی مزہ آئے گا اور پیاس میں بھی مزہ آئے گا، کھانا ملے گا تو بھی مزہ، نہ ملے گا تو بھی مزہ، کہ دل میں اللہ اتر گیا۔ یہ دل اللہ کے نور کے آنے کی جگہ ہے، مسکن ربانی ہے۔ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ معصوم، حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ معصوم اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، جس دل میں اللہ کا غیر آ گیا وہ دل نجس ناپاک ہو گیا۔ ہم نے اپنے ناپاک دلوں کے ساتھ ہی سب کچھ کیے جا رہے ہیں، اور وہ قریبوں کا قریب، رحیموں کا رحیم، ارحم الراحمین، وہ پھر بھی ہم پر ہماری ان غلاظتوں کے باوجود ہمیں لیے چلے جا رہا، ہمیں موقع پہ موقع دیے چلے جا رہا۔ یہ اس کی مہربانیاں نہیں تو اور کیا ہے؟ کس منہ سے شکر ادا کریں کہ مولا مہربان آپ کی کیا کیا مہربانی، کس کس مہربانی کا ذکر کروں، کیا کیا کرم ہے، کیا کیا فضل ہے۔ اس اللہ سے ہونے کی صدا مجمع میں، تنہائی میں، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، گھروں میں، بازاروں میں، اللہ سے ہونا، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونا، کسی نقشے سے کچھ نہ ہونا، اللہ کے عزم ارادے اور فیصلے کے بغیر اس آواز کو لگانا، اتنا کہنا، اتنا بولنا اور سننا کہ دل کی گہرائی میں یہ بس رچ بس جائے۔ مفتی جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے
فرمایا کرتے تھے، حضور کی دعا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. اس کا عجیب ترجمہ کہتے تھے کہ اللہ ایسا ایمان جو دل میں رچ بس جائے. رچ بس جانا، وہ جو کپڑے کو رنگتے ہیں نا رنگ ساز، یہ رنگ اس میں رچ بس گیا ہے، اب یہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا. کپڑے پہ جو رنگ چڑھایا رنگ ساز نے، یہ رنگ اب اس میں ایسا رچ بس گیا ہے کہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا. ایسا ایمان دل کے اندر کہ جو دل میں جم جائے، رچ بس جائے کہ جدا نہ ہو پائے. اللہ سے ایسا ہونا، جہاں جس نقشے سے آئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جہاں جو نقشہ نظر آئے فوراً کو اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. ہم ساؤتھ افریقہ سے موزمبیق جا رہے تھے تو راستے میں سڑک پہ جا رہے تھے، خوبصورت پہاڑ، سر سبز ہرا بھرا، ایسا جناب خوشنما منظر. ہمارے ایک ساتھی نے حاجی صاحب سے کہا، جی کتنا خوبصورت جو ہے یہ منظر ہے، اللہ پاک کیسا جو ہے یہ. تو حاجی صاحب نے کہا کہ اس کو دیکھ کر فوراً کہا کرو کہ اللہ کیسے ہیں، یہ کیا خوشنمائی ہے، وہ اللہ کیسے ہیں جس نے یہ بنائی ہے، اور یہ پانی ایسی بنائی ہے تو جو اصلی ہے جنت میں وہ کیسے خوبصورت ہوں. جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 24 گھنٹے ایمانی کیفیات میں رہنے کی مشق کر لو. 24 گھنٹے ایمانی کیفیات میں رہنے کی مشق کر لو. کچھ نے یہ سمجھا کہ بھئی ایمانی مجلس قائم کر لو، آدھے گھنٹے ایمان کی باتیں کر لو اور 23.5 گھنٹے دنیا جہاں کے چکروں میں پڑے رہو. نہیں، وہاں یوسف صاحب نے فرمایا کہ ہر موقع پہ دل ایمانیات کے ساتھ بھرا ہوا ہو، اور اس کا طریقہ اس کا طریقہ بتلایا. فرمایا کہ جب جہاں جس مجلس میں ہو اس مجلس کے رخ کو ایمانیات کے ساتھ پھیر دو. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. جہاں بیٹھو، جہاں کوئی بات ہو، اس بات کا رخ ایمانیات. یہ 7 غیبی چیزیں ہیں ایمان مفصل کی، یہ ایمانیات کی چیزیں ہیں. اس کے تذکرے سے اپنی مجلس کو ایمانی بنا لو. اور اس کی مثال دی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، خدمت والوں نے کھانا لگایا، بہت مزے کا کھانا آئے تو خدمت والوں نے کمال کر دیا، ایسا مزے کا کھانا بنایا ماشاءاللہ، ایسا لذیذ کھانا. اب فرمایا کہ جب یہ کھانے کی لذت کی باتیں چل رہی، واہ 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 کیا زبردست ہے. اب دوسرا کہہ رہا تو ہمارے علاقے میں آنا نا، وہاں ایک بڑا زبردست دال بناتا ہے، تجھے وہ کھلائیں گے. تیسرا کہ ہمارے علاقے میں آنا، وہاں پہ تجھے جو ہے نا فلاں چیز کھلائیں گے، وہ بڑا مزے کا ہے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اپنے ایک ہدایات میں کہ اب اس کے رخ کو پھیر دو کہ ہاں بھائی واقعی خدمت والوں نے آج کمال تو کیا ہے، لیکن جب یہ کھانا ایسا ہے تو جنت کے کھانے کے مزے کیسے ہوں گے. اب جنت کے تذکرے شروع کر دو، یہ تمہاری دسترخوان جو ہے ایمانی مجلس ہوگی. اور فرمایا یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مجاہدے اور قربانی والے وہ کھانے کا ذکر کرو کہ 3 چاند نکل آتے تھے، 2 مہینے گزر جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی. یا اس کا تذکرہ کرو. ہر وقت ایمانی کیفیت میں رہنا کہ میں نے اپنے کارخانے کا نظام کیسا چلایا، فوراً رخ پھیر دینا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ساری کائنات کا نظام کیسے چلایا. دنیا کی خوشنما زندگی کا تذکرہ آیا تو فوراً جنت کے خوشنما مناظر کا تذکرہ شروع کر دے. دنیا کی تکالیف اور بیماری اور مصیبت اور پریشانیوں کا ذکر آیا تو جہنم کی مصیبتوں اور اس کا تذکرہ شروع کر دے.
اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کیا. جب منافقین نے کہا تبوک کے موقع پہ لا تنفروا فی الحر، ارے گرمی میں مت نکلو، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، رب ہوں، میرا حکم ہے، یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے، بلکہ رخ کو پھیر دیا. قل نار جہنم اشد حرا، تم دنیا کی گرمی سے ڈراتے ہو، جہنم کی گرمی کو یاد کرو. جب دنیا کی مصیبت آئے تو جہنم کی مصیبت کو یاد کرے. جب دنیا میں بھوک لگے تو جہنم کی بھوک کو یاد کرے. جب دنیا میں پیاس لگے تو جہنم کے پیاس کو یاد کرے. جب دنیا میں مزے مزے کے کھانے آ رہے ہیں تو جنت کے کھانے کو یاد کرے. تو دنیا کے یہ مزیدار کھانے کی لذت کا رخ پھر گیا ایمانیات. 24 گھنٹے وہاں یوسف صاحب کہتے تھے 24 گھنٹے ایمانی کیفیت میں رہنا، ایمانی کیفیت میں رہنا. یہ جو ہر وقت پھر ایمانی کیفیت میں رہتا ہے، پھر وہ سوتے جاگتے بھی ایمانی کیفیت ہی میں چل رہا ہوتا ہے. سن 2005 کی بات ہے، سبی اجتماع پہ گئے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تکلیف تھی ان کو کمر میں، لیکن وہ گاڑی میں لیٹ کر جو ہے پھر بھی چلے گئے. تکلیف تو دینی کام کے لیے کوئی عذر نہیں تھا حاجی صاحب کے یہاں. تو وہاں گئے تو بڑے مشکل سے ان کو کچھ کرایا، کچھ دوائی شوائی لگائی، کچھ ورزش کرایا، تو ان کی آنکھ لگ گئی. سفر میں تکلیف میں تھے، وہاں سو گئے. صبح فجر کے بعد بیان بھی ان کا تھا. اب رات بھر میں بیٹھا رہا کہ شاید کوئی تکلیف کی وجہ سے اٹھے، پکڑ کے لے کے جانا ہو استنجے کے لیے، اس کے لیے. لیکن حاجی صاحب کو اللہ نے ایسا وہ کیا کہ بڑے اطمینان سے سوتے رہے، اور سوتے ہوئے ساری رات بیان کرتے رہے. جب آدمی دن میں جو بولتا ہے پھر اللہ تعالیٰ خواب میں بھی وہی بلواتے رہتے. پورے گھڑی دیکھ کر 1.25 گھنٹے پوری انہوں نے اپنے فجر کا بیان جو ہے وہ رات ہی کو پورا کر لیا. جب صبح تہجد میں اٹھے تو تہجد وغیرہ پڑھ کے کہنے لگے چلو چاند چلتے ہیں ممبر پہ. میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی بیان ہے. میں نے کہا بیان تو رات کو آپ کر چکے. میں نے کہا رات میں نے خود سارا بیان بتا دیتا ہوں آپ نے کیا بیان کی. فرماتے تھے جب کوئی حال آیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارا رخ کس کی طرف پھرا. جب ہم ہر وقت اللہ کے تذکرے میں رہیں گے اور ایمانی کیفیت میں رہیں گے، جب بھی کوئی حال آئے گا، اچھا حال یا برا حال، ہمارا رخ اللہ کی طرف پھر رہا ہو. رجوع الی اللہ، وہ اسی کا ہوگا، اسی کا رخ ہوگا. اللہ کو بولنا، اللہ کو بولنا، اللہ کو سننا، اور تنہائی میں بیٹھ کر کچھ وقت نکال کر اس پہ غور کرنا کہ جو بول میں بول رہا تھا، جو بول میں سن رہا تھا، میرے اپنے دل میں کتنی اتری. اتنے پیسے ہو جائیں تو ایسا کام ہو جائے گا. اب اس کے مقابلے میں کیا ہے، اللہ میرے ساتھ ہو جائے تو میرا سارا کام ہو جائے گا. وہ کہتا فلاں صاحب مان جائے نا تو کام بن جائے گا. اس کے ٹکر میں کیا ہے کہ اللہ مان جائے تو کام بن جائے گا. اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اس کو دل میں اتار. رات کے کوئی 1:30-2 بج رہے تھے، حاجی صاحب ذکر کر رہے تھے. صبح بیان بھی ان کا فجر کے بعد کا بیان طے شدہ. میں گیا تسبیح پکڑ لی. میں نے کہا باقی ذکر ہم خود پورا کر لیں گے، آپ سو جائیں. آپ کوئی ہے صبح پھر بیان میں آپ جو ہے آپ کی جھپکے گی آپ تو خیر سو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر ذکر کی آواز آ رہی تھی. پھر تصویر لے کے مجھے غصہ آیا. میں نے کہا لو لگتا پھر تصویر اٹھا لی انہوں نے. میں جب گیا تو دیکھا نہیں، تصویر تو جہاں میں رکھ کر آیا تھا وہی ہے، اور حاجی صاحب تو سو رہے ہیں.
لیکن سوتے ہوئے جو سانس لے رہے تھے اس سانس میں سے اللہ کی صدا نکل رہی تھی. اللہ اللہ. تو دور سے بیٹھنے والا سمجھ رہا تھا کہ اللہ 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 کر رہے. جب جاگتے ہوئے آدمی اللہ اللہ بولتا ہے تو اللہ پہ سوتے ہوئے بھی اللہ ہی اللہ کہلواتا. ہم نے جاگتے ہوئے بھی دنیا 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 ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے مال ہائے ملک ہائے عہدہ ہائے منصب. تو سوتے ہوئے بھی یہی صدائیں نکلتی. میرے بھائی اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. ہماری ایک شان ہے. جیسے یہ انسان اللہ کو اس انسانوں سے خاص لگاؤ ہے، پھر ان انسانوں میں سے مسلمانوں سے خاص لگاؤ ہے، اور ان مسلمانوں میں سے امت محمدیہ سے خاص الخاص لگاؤ ہے. ایسی امت نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات میں، آپ کی امت بھی تمام امتوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب. بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کیا شان، کیا عزت، کیا افتخار اور کیا مقام اور مرتبے کی وقت ہوگا جب اللہ جل جلالہ خود پکاریں گے این امت محمد. کہاں ہے امت محمد؟ اولین اور آخرین کے بیچ میں سے امت محمد کو کھڑا کیا جائے گا. آؤ انبیاء کے لیے گواہی دو. جو پہلے انبیاء گزر گئے ان کی گواہی دو آ کر. آؤ آ جاؤ امت محمد. کیا عزت کی بات ہے. لیکن امت محمد نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں. امت محمد کہنے لگی میں تو تاجر ہوں، میں تو زمیندار ہوں، میں تو ملازم ہوں، میں فوجی ہوں، میں پولیس والا ہوں، میں سیاستدان ہوں، میں وزیر ہوں، میں صدر ہوں. اسی شان میں امتی ہونے کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت. بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے ایک صاحب جا رہے تھے سربراہ کسی ملک میں. بھائی صاحب نے فرمایا اپنے آپ کو پاکستان کے سربراہ سمجھ کر مت جاؤ، اپنی قیمت گھٹا دو گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کر جاؤ، حضور کی محنت کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھ کر جاؤ، تو تیرے جانے اور تیرے بول کے ایک ایک لفظ کا اثر سارے عالم پہ پڑے گا. سیاسی بن کر مت جاؤ، ملک کا صدر، وزیر اعظم، وزیر بن کر مت جاؤ، امتی بن کر جاؤ. ایک ملک کے سفیر آئے، آ کر کہنے لگے کہ جی میں فلاں ملک کی طرف سے سفیر ہوں. ایسا نہ مت کہو سفیر اپنے آپ کو، امتی ہو تم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. اپنی قیمت گھٹاتے ہیں سفیر. کہاں امتی ہونا اور کہاں ایک سفیر. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بولا کہ جی میں فلاں ملک کی طرف سے یہاں سفیر. مت کہو سفیر اپنے آپ، امتی ہو تم. تیسری دفعہ جب ڈانٹ پڑی تو بولنے لگا کہ جی میں امتی ہوں. 3 دفعہ کے ڈانٹ کے بعد اندر سے آواز نکلی کہ میں امتی ہوں. ہمارے اندر سے تو ہر وقت یہی آواز نکلتی، میں وزیر ہوں، میں صدر ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں تاجر ہوں، میں صنعت کار ہوں، میں زمیندار ہوں. ہمارے اندر کی تو آواز ہی یہی ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. ہم امتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جس کو اللہ جل جلالہ امن والوں نے تمام امتوں میں سے چھانٹا ہے، چنا ہے، پسند کیا ہے، انتخاب کیا ہے. یہ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری امت ہے. اللہ کو اپنے نبی سے جیسے پیار ہے اس کی امت سے بھی پیار ہے.
اس لیے تمام انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات سے جو آواز لگوائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے